کہ انفارمیشن کیا ہوتی تھی کہ اب یہ جو کام خان صاحب نے کیا ہے، ہوں، جس کو خان صاحب کے سپورٹر کہتے تھے کہ وہ چکا لگا دیا، بالکل اسی طرح جس طرح آج جو کام عارف الوی صاحب نے کیا ہے، ہوں، تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ چکا لگا دیا ہے، اب یہ باؤنڈری سے پار جائے گا، یہ پکڑا نہیں جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح جب عمران خان صاحب سیاسی امیچورٹی کا ثبوت دیتے تھے اپنے کسی ایکٹ کر کے، تو جو لوگ وہ ڈونگرے بجاتے تھے کہ واہ واہ واہ، تب ہم جیسے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے۔ جب رابطہ کرتے تھے جو کنسرن کوارٹرز ہوتے تھے، جو پولیٹیکل ان کے جو سیاسی حریف ہے ان سے بات کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یار اس فیصلے کا تو اثر یہ نکلے گا۔ ہوں، یہ جو انہوں نے کام کیا مثال کے طور کے اوپر، عمران خان صاحب نے جب دیکھیں کہ وہ وزیر اعظم نہ ہو کے بھی پاکستان کے دوسرے طاقتور ترین آدمی تھے۔ پہلا طاقتور آدمی باجوہ صاحب تھے ہوں، اور دوسرے طاقتور ترین آدمی عمران خان صاحب تھے، بالکل، لیکن انہوں نے اپنی سیاسی غلط فیصلوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو گرفت تھی ریاست کے اوپر وہ کمزور کی، اور سیاست ان کو آتی نہیں تھی یا ان کے غلط فیصلے تھے۔ نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ وہ اٹک جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہوں، تو اس کی وجہ خالصتاً یہ تھی۔ ہوں، اور جو آپ نے بات کی کہ فردر ان کی کوئی بچت کا امکان نظر آتا ہے، تو آج جو انہوں نے کام کیا ہے صدر صاحب نے، ہوں، اس کے بعد تو لگ رہا ہے، اور پھر جو گرفتاریاں دو ہوئی ہیں اسد عمر صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی، اس کے بعد تو لگتا ہے کہ شاید بچت کے راستے بڑے نہ ہونے کے برابر ہیں، یا اگر ہیں تو وہ فی الوقت ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ہوں، کل کو اگر کوئی راستہ کھل جائے، ہوں، کوئی ونڈو اوپن ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اگر عمران خان صاحب کے لیے کوئی اپرچونٹی آئے گی، کوئی آکسیجن کا تھوڑا سا جو جھونکا آئے گا، کوئی ہوا آئے گی، تو وہ آئے گی ویسٹ سے، یا جو ہماری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں سے کھلے گا۔ ہوں۔ اور وہ بھی اس کے لیے بھی ایک خاص قسم کی جدوجہد کرنی پڑے گی، کوششیں تو ادروائز اس کے لیے پاکستان جاری کے ہیں، پی ٹی آئی کی، وہ غیر ملکی سفیروں سے بھی مل رہے ہیں، امریکہ کے اندر بڑی لابنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنے حامیوں کو تو شاید وہ کوئی تسلی دے سکتے ہیں اس طرح سے، ان لوگوں کو جو امریکہ میں نظام حکومت کس طرح چلتا ہے اس کو جانتے نہیں ہیں، کیونکہ امریکی حکومت پر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ کیا ہیئرنگ ہو رہی ہے اور کیا نہیں ہو رہی۔ وہ جو سینیٹر یا کانگریس مین ہیئرنگ کر رہا ہے وہ اپنے جو الیکٹریٹ ہے اس میں اگر پاکستانی ہیں ان سے اس نے فنڈنگ لینی ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے اگر وہ کر دیتا ہے تو اس کا امریکی حکومت پر کوئی اتنا اثر ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال ابھی آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ غلطیاں کرتے رہے اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہے، آپ کے خیال میں ان کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح براہ راست چیلنج کرنا جیسے آج تک شاید کسی نے نہیں کیا، یا اپنی اسٹرینتھ کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہے۔ آپ کا جو آپ نے نشاندہی کی ہے، یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں سیاستدان نہیں ہوں، ہوں، اور میں مطلب وہ سیاستدانوں کو اور سیاست کو بہت حقیر سی چیز سمجھتے تھے۔ اوور ایسٹیمیٹ اپنے آپ کو، وہ ایک لیڈر کے تو اپنے آپ کو انہوں نے زیوم کر لیا ہوا تھا کہ اگر ایون مطلب ان کے تو جو پیروکار ہیں وہ تو ان کو عالم اسلام کا لیڈر کہتے ہیں، ہوں، تو یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیا تھا، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اچھا، میں نے نا ایک بڑا عرصہ پہلے ایک کالم پڑھا تھا، وہ مجھے نا کوئی غیر معروف شخصیت تھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا تھا، تو وہ میں نے 2019 اور 20 کے درمیان کہیں پہ وہ کالم پڑھا تھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ایک سفر کی روداد انہوں نے لکھی تھی کہ میں اور وہ رشید صاحب جو ہوتے تھے پنجاب کے سیکرٹری جنرل، وہ یہ ہم جا رہے تھے گاڑی میں، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ کو فارغ کرنے کا طریقہ نہ نواز شریف کو آیا نہ بینظیر کو آیا۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلا ٹنیور آپ ان کی مرضی سے گزارے، دوسرا ٹنیور جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے گزارے، اس طرح کر کے انہوں نے کوئی بات کہی تھی۔ تو میں نے اس کے اوپر ولاگ بھی کیا تھا، اور مجھے بچگانہ بات لگ رہی تھی جب میں نے پڑھا تھا۔ اب اس کے مندرجات مجھے بالکل ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ تو خان صاحب کو یہ لگ رہا تھا کہ مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایسے کام میں ایم ہی ہیں جی کر کے ہوئے نے، تو ہوں، وہ کچھ معاملوں میں وہ کچھ چیزوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے، کچھ جو سیاست کے عناصر ہیں
ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے، اور کچھ وہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر گئے، اور کچھ جو ہیں وہ ہمارے سمندر پار جو پاکستانی ہیں ان کو پاکستان کے جو پولیٹیکل مکینکس ہیں ان کا اچھی طرح سے ادراک نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کی سیاست کا جو بیشتر حصہ ہے، ان کی غلطیاں جو انہوں نے کی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری جو سرزمین میں موجود جو ان کے سپورٹر اور ووٹر تھے، ان سے زیادہ جو انہوں نے تکیہ کیا وہ، یا جن کی باتوں میں آئے، وہ ہمارے سمندر پار پاکستانی ہیں۔ ہوں اور ابھی اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے پاکستان کی اکانومی کی وجہ سے۔ تو ہماری جو یہاں پر جو ایون پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی جب عمران خان صاحب کے کہہ لیں کہ ان کے لیے وہ جو پلان کرتے تھے کہ ان کی چیزوں کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے، تو اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہوتا تھا کہ جو سمندر پار پاکستانی ہیں وہ ان کی ناراضی ان کے پیش نظر ہوتی تھی، ہوں تو وہ ان کی سادگی تھی بہرحال۔ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ پاکستان کے معاملات کا بھی اتنا ظاہر ہے کہ نہیں پتہ ہو سکتا، اور نہ ان کو پاکستان کی سیاست کا کوئی اس طرح سے ادراک ہے، اس طرح سے یہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ تو وہ بہت چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں لیتے ہیں، بڑا سادہ سا لیتے ہیں۔ تو خان صاحب کو یہ دو چار غلط فہمیوں نے بیسیکلی اور خوش گمانیوں نے ان حالات میں پہنچایا ہے۔ یو آر ویری رائٹ۔ ہوں تو اب جب وہ کہتے ہیں، اور عمران خان صاحب کا خیر یہ تو ایک سٹرینتھ ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے غیر معمولی اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پتہ نہیں لگنے دیتے کسی کو۔ اب وہ ابھی بھی خیر جیل جانے سے پہلے تک وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جی انتخابات جب بھی ہوں گے جیتیں گے ہم ہی، یعنی ان کو یہ اندازہ تو ہے کہ فوری طور پر نہیں ہو رہے۔ میرا کنسرن یہ ہے کہ اگر ہوں گے بھی تو کیا عمران خان صاحب اور ان کی جماعت بیلٹ پیپر پر ہوں گے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی اس طرح کی چیز؟ دیکھیں مجھے تو بالکل نہیں نظر آ رہا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مزاج سے جو واقف لوگ ہیں، وہ ان کو 2 دن پہلے تک تو یہ لگ رہا تھا کہ دیکھیں کہ اتنی ہیوی انویسٹمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف نامی پروجیکٹ کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، اور اتنے لوگوں کو وہ، اگر آپ کو یاد ہو وہ جو، یقیناً آپ کو یاد ہوں گے وہ انٹرویوز وسیم صافی صاحب نے کیے تھے پرویز الہی صاحب کے اس میں، اور پھر جو ہمیں یہاں پر پاکستان میں رہتے ہوئے جو اس وقت تو لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے جا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو ایک دم سے جس طرح کر کے چیزیں مینج کر کے کھڑا کیا جا رہا تھا، تو وہ ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک ایک انویسٹمنٹ تھی۔ تو جو یہ مزاج آشنا لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کا خیال تھا کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ضائع نہیں ہونے دے گی، اور کسی طریقے کے ساتھ پی ٹی آئی کو بچانے کی کوشش کرے گی۔ عمران خان صاحب کو سمجھایا بجھایا گیا، اور پھر جو اور سمجھانے والوں میں شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ پیش تھے کہ آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، آپ تھوڑا سا مطلب خاموشی اختیار کر لیں، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ وہ حوالے دے، اب رپورٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے حوالے بھی دیے کہ کس طرح دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر ان ہو گئے ہیں، اور آپ بھی جو ہیں وہ تھوڑا سا اگر حوصلہ کریں اور خاموشی اختیار کریں اور چیز مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کر لیں، تو چیزیں آپ کے واپس کنٹرول میں آ سکتی ہیں۔ تو وہ بھی کام گڑبڑ ہو گیا۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے اب اس طرح منظر کے اوپر ہوگی جب بھی انتخابات ہوں گے، یہ چاہے اگلے انتخابات تک ہوں یا اس سے آگے ہوں۔